إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. محترم و معزز حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں اور دوستوں اور پس پردہ سننے والی باحیا خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا کمال ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس سے ہم ہر معاملے میں مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کے شر سے اس کی پناہ میں آتے ہیں اور ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ سب سے بہترین ہدایت اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے۔ جس انسان کو اللہ رب العالمین ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس انسان کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور سب سے بہترین بات پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور سب سے برے اور بدترین کام، سب سے حقیر اور بدترین کام اللہ کے اس مکمل کردہ دین اسلام میں اپنی جانب سے کسی بھی کام کو ایجاد کر لینا، اللہ کی محبت کے خاطر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر اپنی جانب سے کوئی کام ایجاد کر لینا، یہ سب سے برے اور بدترین کام ہے۔ ایسے کاموں کو دین اسلام میں بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والا سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جیسے ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے ویسے ڈرو، اور مجھے اور آپ کو موت آئے، میری اور آپ کی آخری سانسیں نکل رہی ہوں تو میں اور آپ اس حال میں اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں کہ میں اور آپ پکے، اچھے اور سچے مسلمان بن کر رہیں۔ اے لوگو، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس اللہ نے ہم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اللہ نے ان سے ان کا جوڑا ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے ان دونوں مرد و خاتون سے دنیا میں بہت زیادہ مرد و خواتین کو پھیلا دیے۔ اللہ کے بندو،
اس اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارو جس کے نام پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارو جس کے نام پر ہم رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس آتے جاتے ہیں، رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کیونکہ میرے بھائی اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر، اللہ کی نگرانی اندھیروں میں، اجالوں میں، دن میں، رات میں، تنہائی میں، پروائی میں، ہر جگہ اللہ کی نظر ہم سب کو دیکھ رہی ہے بھائی۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کرو، حق والی بات کرو، حق بات کرو اور سچی بات کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اچھی بات کرنے سے، نرم بات کرنے سے، سچی بات اور حق والی بات کرنے سے اللہ رب العالمین ہمارے آپس میں محبتیں پیدا کر دے گا، ہمارے آپس میں الفتیں پیدا ہوگی، ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ وہیں اگر ہم نے غلط بات کی، جھڑکی والی بات کی، سخت زبان اختیار کی، جھوٹ بات ہم نے کی تو ہمارے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جائے گی، نفرتیں پیدا ہو جائے گی، ہم ایک دوسرے سے دور چلے جائیں گے۔ کیا رشتہ دار، کیا دوست، یہ ساری چیزیں ٹوٹ جائے گی غلط بات، جھوٹ بات اور سخت زبان اختیار کرنے سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ سیدھی اور سچی بات کرو اللہ کے بندو۔ اور دوسرا فائدہ اللہ نے کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ جو تعلیمات تم کو دی گئی، یہ جو تعلیمات ہمارے اور آپ کے سامنے آئی، اس کو جو سن کر عمل کرتا ہے، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہی بندہ دنیا اور آخرت کا سب سے کامیاب اور سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو کامیاب انسانوں میں شمار فرما دے، اللہم آمین۔ محترم حضرات، میں آپ تمام سے میری بات آگے بڑھانے سے پہلے ادباً آپ معزز حاضرین سے یہ گزارش کروں گا کہ خطبہ جمعہ کے جو آداب ہیں، خطبہ چلتے ہوئے مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، خطبہ کیسے سننا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی۔ یہاں پر آپ کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، یہاں پر آپ کسی کو سلام کا جواب نہیں دیں گے، یہاں پر آپ ہٹ کر کسی کو جگہ نہیں دیں گے۔ بچے بات کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، آپ ان کو خاموش نہیں بٹھائیں گے، آپ یہاں پر ہنسیں گے نہیں، آپ یہاں پر فون کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر یہاں تک کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی موبائل فون کوئی چیز رکھی ہے، اللہ کے واسطے بھائی آپ اس کو بھی حرکت نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ چلنے کے دوران، خطبے کے دوران اگر کوئی بندہ اپنے سامنے پڑے ہوئے معمولی کچرے کو حرکت دیتا ہے، اس سے لغو کام ہو جاتا ہے، بیکار کام ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے جمعہ کی فضیلتیں ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے جو اللہ کا پیغام خطیب کے زبانی آپ کا اور ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کا فائدہ ہماری زندگی میں نہ ہو۔ اسی لیے یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے منع کی۔ میں آپ تمام سے ادباً گزارش کروں گا، خواتین سے، ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کہی اور سنی جا رہی ہے، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے اس مختصر ترجمے اور مفہوم کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جو سورۃ النساء کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑے احکام، دو بڑے حکم ہم کو دیے ہیں۔ اس میں سے ایک پہلا حکم آج ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین تم سب کو یہ حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنی امانتوں کو امانت داروں تک پہنچا دو، تم امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچا دو۔ جس کی امانت تمہارے پاس رکھی ہے، جس کسی نے بھی تمہارے پاس امانت رکھی ہے، تم امانت کو اس حقدار تک پہنچا دو۔ دوسرا حکم اللہ نے دیا، اور جب کبھی لوگوں کے درمیان تم کو فیصلہ کرنے کی نوبت آئے، جب دو گروپ میں،
دو آدمیوں میں، دو انسانوں میں، دو گروپ میں جب بھی فیصلہ کرنے کی نوبت اور بات آئے تو تم حق والا فیصلہ کرنا، انصاف والا فیصلہ کرنا، عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی بہت ہی اچھی نصیحت ہے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بہت اچھی نصیحت اللہ رب العالمین تم کو کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، جو تم کہتے ہو اللہ اس کو سن رہا ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ محترم حضرات، اس میں اللہ نے دو حکم دیے۔ ایک حکم تو اللہ رب العالمین جو دیا وہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آیت سے بالکل واضح ہے۔ پہلا حکم اللہ نے یہ دیا کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ امانت میں کی بات آئی تو امانت میرے اور آپ کے پاس کسی بھی شکل کی ہو سکتی ہے، صرف پیسہ رکھنا یہ امانت نہیں، سونا چاندی آپ کسی کے پاس رکھیں یہ امانت نہیں، امانت ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی اور چیزیں بھی امانت میں آتی ہے۔ عزتیں امانت ہے، حقوق امانت ہے، جان ہمارے پاس امانت ہے، لوگوں کی عزتیں ہمارے پاس امانت ہے، لوگوں کے مال ہمارے پاس امانت ہے، یہ کسی بھی شکل کی امانتیں میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تمہارے پاس امانتیں ہیں تو حقداروں تک پہنچا دو۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بات بتائی کہ حقداروں تک حق پہنچا دو، حقداروں تک حق پہنچا دو۔ کسی بھی شکل میں میرے اور آپ کے پاس کسی کا حق ہے اس تک وہ حق کو پہنچانا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ آئیے اس آیت کے شان نزول میں اہل علم اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول جب مکہ میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ان کے خاندان میں کعبۃ اللہ کی چابی چلی آ رہی تھی، ان کے خاندان میں کعبۃ اللہ کی چابی چلی آ رہی تھی، لیکن جب فتح مکہ ہوا اللہ کے رسول نے کسی موقع یا کسی ضرورت سے ان سے چابی لے لی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فوری یہ آیت نازل کر دی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اے محمد، جب کام ہو جائے، جب موقع ختم ہو جائے، جب ضرورت ختم ہو جائے، خانہ کعبہ کی چابی تمہارے پاس امانت ہے، جس کا جو حق ہے اس تک یہ پہنچا دو۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو یہ چابی واپس کر دینا۔ دیکھو بھائی، صرف چابی کعبۃ اللہ کی چابی اللہ کے رسول نے لی، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو یہ حکم دے دیا کہ چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان کا حق ہے، محمد تم ان کو وہاں تک پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ذرا غور کرو ہمارے پاس ایسی کتنی امانتیں ہیں، لوگوں کے حق ہمارے پاس کیسے کیسے شکل میں ہیں، لوگوں کی عزتیں امانت ہے بھائی، لوگوں کے مال ہمارے پاس امانت ہے، لوگوں کی جان ہمارے پاس امانت ہے، کسی بھی شکل میں کوئی بھی حق ہے ہمارے پاس امانت ہے۔ اور جب حق کی بات آئی بھائیو، حقوق اللہ ایک ہوتے ہیں، اللہ کے حق ہیں اور بندوں کے حق ہیں۔ اللہ کے حق نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ اللہ کے حق ہے، اور اسی طرح بندوں کے حق بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے کھاندوں پر رکھے، ہم کو سونپے ہیں۔ لوگوں کے زکوٰۃ دینا، لوگوں کو صدقات و خیرات دینا، اور پھر حقوق کی بات آئی، جیسے میں نے کہا جان، مال اور عزت، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، اللہ کے بندو تمہاری جانیں تم پر حرام ہیں، تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جیسے یہاں پر یعنی کعبۃ اللہ کے پاس حرم میں جو برا کام کرنا حرام ہے، وہاں کی جو حرمت ہے، ایسے تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ایسے تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ایسے تمہاری جان ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کا مال حرام کھانا یہی حرام ہے؟ میرے بھائی، کسی کی عزت نکالتے ہو حرام کام کر رہے ہو، کسی کی جان لے رہے ہو حرام کام کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا بڑا ظلم ہے، کسی کا حق مارنا، کسی کی امانتوں کو کھا جانا، کسی کی عزت نکالنا، کسی کی جان لے لینا، کسی کا مال کھا جانا، یہ کسی کے حقوق میں کمی کرنا، اتنا بڑا ظلم ہے میرے بھائی، اتنا بڑا ظلم ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ اللہ کے حق معاف ہو سکتے ہیں، یاد رکھو،
اللہ کے حقوق میں معافی ہے. نماز نہیں پڑھوگے, اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی, اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. کل قیامت میں بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ معاف کرے گا, بڑے بڑے خطا کاروں کو اللہ معاف کرے گا. اللہ رحیم اور غفور ہے. لیکن یاد رکھو اللہ کے بندوں کے حق میں حق تلفی اگر کی, کسی کی عزت نکالی, کسی کا مال کھا گیا, کسی کی جائیداد کھا گئی, کسی کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا, بہنوں کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا, یہ ایسی حق تلفی ہے جب تک تم حقدار سے معافی نہیں مانگو گے, جب تک تم حقدار سے کو راضی نہیں کرو گے, اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے میرے بھائی. اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی, جب تک لوگوں کو راضی نہیں کیا جائے گا, اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا. دیکھو ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ حدیث ہم نے بار بار پڑھی, لیکن آج اس نیت سے سننا اور اس حیثیت سے سننا کہ اگر میں نے آج کسی کا حق مارا ہے کسی بھی شکل میں, آج ہی اور ابھی جا کر میں اس حق کو ادا کر دوں گا. دیکھو کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے بتائی. دنیا کا سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا سب سے بڑا مفلس انسان کون ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول جس کے پاس کھانا نصیب نہیں, اللہ کے رسول جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ بہت بڑا مفلس انسان ہے, وہ بڑا مسکین انسان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, یہ مسکین انسان نہیں. اللہ کے رسول نے بتایا مسکین انسان وہ ہے جو کل قیامت میں آئے گا, بڑے بڑے حج کیے ہوں گے, نمازوں کا پابند رہا ہوگا, صفے اول کا نمازی رہا ہوگا, قرآن کی تلاوت کیا ہوگا, حج اور عمرے اس کے اعمال میں لکھے ہوں گے, بڑا نیکوکار ہوگا, پہاڑوں جیسی نیکیاں اللہ کے پاس لے کر آئے گا. لیکن جب اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا, وہاں سے کچھ لوگ آئیں گے, حقدار آئیں گے اور کہیں گے اللہ اس نے یہ نمازی تو تھا, اللہ یہ حج تو کیا تھا, اللہ اس نے عمرے تو کیے, اللہ اس نے صدقات و خیرات تو کیے, اللہ اس نے میری عزت نکالی تھی, اللہ اس نے میری جائیداد قبضہ کر لیا تھا, اللہ اس نے میرا مال کھا گیا تھا, اللہ اس نے مجھ کو وراثت سے محروم کر دیا تھا. یہ سارے حقداروں کی لائن لگ جائے گی. اور اللہ رب العالمین کیا کرے گا بتائیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین حقداروں کو اس کی نیکیاں اٹھا کر دیتا چلا جائے گا. نیکیاں, نمازوں کی نیکیاں حقدار کو, حج کی نیکیاں حقدار کو, قرآن پڑھنے کی نیکیاں حقدار کو, ساری نیکیاں حقداروں پر بانٹ دی جائے گی. ابھی حقدار باقی ہوں گے, ابھی حقدار باقی ہوں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اب تو نیکیاں ختم ہو گئی, اب حقداروں کے اگر کوئی گناہ ہے ان کے گناہ اس نیکوکار پر لاد دیے جائیں گے. اللہ اکبر. حقداروں کے گناہ اٹھا کر اس نیکوکار پر ڈال دیے جائیں گے, اور پھر اتنی بدنصیبی ہوگی کہ جہنم رسید ہو جائے گا. اللہ کے بندوں کے حق مارتے ہو بھائی, لوگوں کی عزتیں نکالتے ہو بھائی, لوگوں کے مال کھا جاتے ہو, لوگوں سے قرضہ لیے ہو اور قرضہ ادا نہیں کرتے, لوگوں کو پھراتے ہو, گھماتے ہو. کب تک؟ یہ دنیا کے لیے کتنوں کی عزت نکالو گے بھائی. دیکھو کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کوئی انسان معافی نہیں مانگے گا نا, اگر کسی پر ظلم کیا, کسی کی عزت نکالی, کسی کا مال کھا گیا, کسی کی جائیداد قبضہ کر لی, کسی کی زمین قبضہ کر لی, کسی کی عزت نکال دی, اگر یہ ظالم انسان جب تک جس کا حق مارا ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا, اس کو راضی نہیں کرے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی معافی ہونے والی نہیں. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا من کان لہ مظلمۃ لاخیہ فی عرضہ او شیء فلیستحلل منہ. اگر کسی نے کسی کی عزت نکالی ہے, اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے, تو دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لو, دنیا میں ہی اس کو راضی کر لو. کب؟ اس دن آنے سے پہلے, یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے, جہاں پر نہ کوئی دینار کام آئے گا, جہاں پر نہ کوئی درہم کام آئے گا, وہاں پر صرف نیکیاں یا برائیاں ہوگی. جیسے پہلے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیکیاں بانٹ دی جائے گی اور گناہ اس کے کھانے پر لاد دیے جائیں گے. کتنی بڑی بدنصیبی ہے بھائی, کتنی بڑی بدنصیبی ہے. اللہ کے رسول نے یہاں پر یہی بتایا. میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بھائیو, اگر کسی کا حق مارتے ہو حق لوٹا دو, اچھی بات نہیں. دیکھو ابھی رمضان گزرا ہے, ہم نے اللہ کو بہت منایا, ہم نے اللہ کے سامنے بہت رویا, ہم نے اللہ کے سامنے بہت عاجزی اور انکساری کی. ہاں کچھ حق بھی ادا کرنے کی بندوں کی ہم نے کوشش کی, لیکن بھائیو اگر یہ بڑے بڑے اعمال لے کے ہم نے زندگی گزاری, لوگوں کی عزتیں نکال کر, لوگوں کے حقوق مار کر سانس نکل گئی میرے بھائی,
اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے پاس سختیوں کا سامنا کرنا ہے۔ اور دیکھو اگر ہم کسی کی امانت ادا کر دیتے ہیں، کسی کی عزت کا خیال کرتے ہیں، کسی کی امانت لوٹا دیتے ہیں، قرضہ لیا ہے قرضہ واپس کر دیتے ہیں، یا پھر کسی کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال کرتے ہیں، بھائیوں یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ اتنی بڑی نیکی اللہ کے بندو، یہ نیکی مجھے اور آپ کو بڑی بڑی مشکلات سے نجات دے سکتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نجات دے سکتی ہے۔ آج میں اور آپ پریشان ہیں نا، ہم واویلے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، ہم میں کا ہر ایک انسان خود اپنے آپ کے بارے میں جانتا ہے ہم کتنے پریشان ہیں، کتنے مصیبت زدہ ہیں، کتنے تکلیفوں میں پریشان ہیں۔ لیکن بھائیوں یہ امانتوں کا خیال رکھو، حقوق کی پاسداری کرو، حقوق کو ادا کرو، بڑی بڑی تکلیفوں سے نجات پا جاؤ گے۔ دیکھو وہ حدیث ہم نے سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں سے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ بیان کیا، ان کا ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 آدمی بنی اسرائیل کے ایک مرتبہ سفر پر تھے، سفر پر جا رہے تھے تو بارش نازل ہو گئی، بارش پڑنے لگی تو وہ 3 آدمیوں نے ایک غار میں پناہ لی، ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ آدمی غار میں گئے تینوں، غار پر ایک پتھر آ کر گر گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، غار بند ہو گیا۔ اب تینوں آدمی غار میں بڑے پریشان ہو گئے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم کیسے نکلیں؟ تینوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اگر ہمارے پاس کوئی خالص نیکی ہو، اللہ کو راضی کرنے والی نیکی ہو، اگر ہم نے کوئی ایسا اچھا کام کیا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے خاطر کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ لے کر ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ اور تینوں نے شروع کی، ایک آدمی نے اللہ کو واسطہ دیا اپنے نیک اعمال کا، غار کی چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، دوسرے آدمی نے واسطہ دیا، غار کی چٹان اور ہٹ گئی، تیسرے آدمی نے بھی واسطہ دیا، اور تیسرے آدمی نے اپنے عمل کا کون سا واسطہ دیا جانتے ہیں؟ یہی امانتوں کی پاسداری کا واسطہ اس نے اللہ کو دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آدمی نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے اور اللہ سے کہا اے اللہ، ایک آدمی میرے پاس مزدوری کرتا تھا، ایک آدمی کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، وہ میرے پاس کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، ایک وقت وہ مزدوری لیے وقت بغیر میرے پاس سے چلا گیا، ایک دن ایسا آیا وہ آدمی بغیر مزدوری لے کر میرے پاس سے چلے گیا، لیکن اللہ میں نے اس کی مزدوری کی حفاظت کی، اس کی جو مزدوری تھی، اس کی جو محنت کے روپیے تھے، میں نے اس کی حفاظت کی، اور اس پیسوں سے میں نے بکریوں کو خریدا، بکریوں کو پالا، اس بکریوں کی پرورش کی اور بہت زیادہ بکریوں کو پالا اللہ رب العالمین۔ ایک دن وہ آدمی پھر واپس میرے پاس آیا اور اس آدمی نے کہا کہ بھائی میری مزدوری ادا کر دینا، میں نے تمہارے پاس کام کیا تھا، وہ مزدوری مجھے ادا کر دو۔ اللہ میں نے اس آدمی سے کہا یہ جتنی بکریاں تم کو نظر آ رہی ہیں یہ تمام کی تمام تمہاری مزدوری ہے، ان کو لے کر چلے جانا۔ اس کے بعد آدمی کہتا ہے اللہ میں نے یہ کام آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا، مجھ کو اس غار سے نجات دے دے، اور وہ چٹان ہٹ گئی، تینوں آدمی باہر آ گئے۔ یہاں پر بتانے کی بات یہ ہے میرے بھائی، اس نے اللہ کو یہ واسطہ دیا کہ مزدوری کو میں نے ایسی شکل میں ادا کیا کہ بہت زیادہ بکریاں ہو گئی تھی اور میں نے وہ تمام بکریاں اس کو دے دی۔ آج ہمارے پاس اتنا بڑا دل ہے کہ اگر کوئی مزدور ہمارے پاس آ کر ہم سے مزدوری مانگے تو ہم اس کو مزدوری وقت پر ادا کر دیں، وقت پر ہم مزدوری ادا نہیں کرتے بھائی، کتنا غنڈہ گردی کرو گے، کتنا لوگوں پر ظلم کرو گے، کتنا لوگوں کا مال کھا جاؤ گے بھائی۔ دیکھو یاد رکھو دنیا کے لیے کسی کی عزت نہیں نکالنا، دنیا کے لیے کسی کا مال نہیں کھانا اللہ کے بندو، اور یاد رکھو اگر یہ اعمال میں اور آپ کریں گے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اتنی بڑی پریشانی سے وہ آدمی نجات پا گیا۔ ایسی امانتوں کو خیال رکھو، ان امانتوں کو حقداروں تک پہنچانے کی نیکی کرنے کا مجھے اور آپ کو معمول بنانا چاہیے۔ اور میرے بھائی آخری بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ جو حقوق کی بات آئی تو ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، لیکن ایک لوگوں کا حق، ایک انسانوں کا حق میں آپ لوگوں کو بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ہمارے پاس انسانوں میں سب سے بڑا رشتہ کس کا ہے؟ ہمارے پاس سب سے بڑا رشتہ ہمارے اپنے ماں باپ کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق میرے اور آپ کے کھاندے پر بھائیوں
ہمارے اپنے ماں باپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو بھائی۔ آج ہمارے نوجوان بھائیوں کا کیا حال ہے؟ میں نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، یہ ماں باپ کی قدر کرو، یہ بڑی نعمت ہے، ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ کبھی ان کے ساتھ جھڑک کر بات نہیں کرنا، کبھی ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے نہیں ہونا، کبھی ان کو گالی گلوچ نہیں کرنا میرے بھائی، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ ماں باپ راضی ہیں، ماں باپ خوش ہیں، اللہ خوش ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے بھائی۔ آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں یہی عالم چل رہا ہے۔ ہمارے سے ہم پر اللہ غصہ ہو گیا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کیوں ہم نے ماں باپ کو ناراض کر دیا؟ بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمارے اپنے ماں باپ کے حق بتائے۔ ان کو اف نہیں کرنا، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے نہیں ہونا۔ میرے بھائی، ایسے ماں باپ کے ساتھ حق تلفی کرتے ہو، ایسے ماں باپ کے ساتھ غصے میں بات کرتے ہو، ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہو۔ جس ماں باپ نے ہم کو اس وقت کھلایا پلایا جب ہم کھانے پینے کے لائق نہیں تھے، اس وقت ہم کو پہنایا جب ہم پہننے کے قابل نہیں تھے، اس وقت انہوں نے ہم کو پاک رکھا جب ہم پاکی حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے میرے بھائی۔ اب 14-15 سال ہونے کے بعد ہم ان کے سامنے جھڑکی سے بات کرتے ہیں، ہم ان کی عزت نکالتے ہیں، اور عزت نکالنے کی بات آئی، میں میرے نوجوان بھائیوں سے اور نوجوان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے ان کو خاندانوں میں، ان کو معاشرے میں ذلیل نہ کرو۔ کسی کے ساتھ بھاگ کر، کسی کے ساتھ غلط محبت میں پڑھ کر، کسی کے ساتھ غلط رشتے قائم کر کے ماں باپ کو ذلیل مت کرو میرے بھائیوں۔ ایک باپ عزت کے ساتھ جو نماز کو آتا ہے، ماں باپ بچوں کی حرکت سے نماز آنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ماں باپ کو ذلیل کرو گے دنیا میں۔ جو باپ ہمارے اپنے چھوٹے رہنے میں سینہ تان کر عزت سے معاشرے میں زندگی گزارتا تھا، اب ہمارے بھائی کیسے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ غلط محبتوں میں پڑھ کر، غیروں کے ساتھ چلے جا کے ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ معاشرے میں کوئی صورت نہیں ہے ہمارے ماں باپ کی۔ اللہ کے بندو، اچھی بات نہیں۔ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسرا پہلو میں بتانا چاہتا ہوں، خاص کر میری ماؤں اور بہنوں سے، جو مائیں اور بہنیں بہو کی شکل میں ہیں، جن کے رشتے بہو کی شکل میں ہیں، بہنوں، میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے شوہر کو حق ادا کرنے والا بناؤ، حق مارنے والا نہیں۔ میری بہنوں، حق ادا کرنے والے شوہر کے ساتھ زندگی گزارو۔ آج بہنوں کا کیا حال ہے؟ ماں باپ کا حق ادا کرنے پہ ناراض ہو جاتی ہیں، یہ کہتی ہے تم ہمارا اپنے ماں باپ پر خرچہ کرتے ہو، ماں باپ کے پاس جاتے آتے ہو، اور ماں باپ کے پاس جانے آنے سے روکتی ہے بہنیں، ماں باپ کا حق ادا کرنے سے روکتی ہیں بہنیں۔ اللہ کی بندیوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تم حق مارنے والے کے ساتھ زندگی کیسے گزار لیتی ہو؟ اس کا حق ہے، اس کی جنت ہے، اس کو حق ادا کرنے کی ابھی تم تلقین کرو۔ ایسے نیک انسان کے ساتھ اگر زندگی گزارو گے تو دنیا میں اور آخرت میں سکون ملے گا، گھروں میں اطمینان آئے گا، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج بڑا ظلم چل رہا ہے۔ ہم ہمارے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کیوں کریں؟ اللہ کی بندی، اسی لیے ماں باپ کی خدمت کریں کیونکہ اخلاق ہے۔ اخلاق یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ کی یا بڑے بوڑھوں کی آپ خدمت کریں۔ یہ ناحق ہے، یہ بڑے بد اخلاقی کی بات ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو غصہ کریں، اس کے ماں باپ، اس کے بچے کو لے کر آپ دور چلے جائیں، یہ حق تلفی ہوگی۔ ایسے اور بھی کئی حقوق ہیں، کبھی بات آئے گی، کبھی موقع ملے گا، میں آپ کو دوسروں کے بھی حق بتاؤں گا۔ مختصر بات یہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ بھائیو، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں، اور حقوق میں جان کے حق ہیں، مال کے حق ہیں، اور عزتوں کے حق ہیں۔ کسی کی عزت نہیں نکالنا بھائی، کسی کا مال نہیں کھانا اور کسی کی جان نہیں لینا۔ اور اگر یہ حق تلفی کی ہو تو زندگی میں معافی مانگ لو اور اس انسان کو راضی کر لو، تاکہ کل قیامت کی سختیوں سے ہم نجات پا جائیں، اللہ کی رضامندی ہم کو مل جائے۔ ہم یہ کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ جو باتیں کہی اور سنی گئی ہیں، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حقیقی معنی میں صحیح حق ہمیں ادا کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں حقداروں تک حق پہنچانے والا بنا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو بڑے بوڑھے بزرگ ہیں، اللہ ان کو صحت، قوت، طاقت، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، اللہ ان پر رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمانا، بلاؤں
سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمانا۔ اللہ ان کو کسی کا کھاندے کا بوجھ نہ بنانا، اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ ان کو ہم کو جب تک اس دنیا میں رکھ، خیر کے ساتھ ایمان کے ساتھ رکھنا۔ اللہ جب بھی ان کا اور ہمارا خاتمہ ہو، حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند کر دے، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دینا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو نوجوان ساتھی ہیں، جو نوجوان بھائی اور بہنیں ہیں، اللہ ان کی عزتوں کی، ان کی جان کی، مال کی، دین کی، عقیدے کی حفاظت فرما لے۔ اللہ ان کی حفاظت فرما لے۔ اللہ ہمیں ایسا نوجوان بنا، ہماری جوانیاں تیری عبادت میں گزرے، ہماری جوانیاں تیری اطاعت میں گزرے، ہماری نوجوانیاں تجھ کو راضی کرنے میں گزرے۔ اللہ ہمیں ایسا نوجوان بنا دے۔ اللہ ہماری جوانیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو ہماری معصوم نسلیں ہیں، جو ننھے منھے بچے ہیں، اللہ ان کے بھی دین، ایمان، عقیدے کی، ان کی جانوں کی اور ان کے بچپن کی حفاظت فرما لینا۔ اللہ ان کو نمازی بنا دے، اللہ ان کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، اللہ ان کو ماں باپ کے حق میں، خاندان کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جو باتیں زبان پر آئی ہم نے مانگی، اللہ جو دل کی ارمانیں ہیں، تمنائیں ہیں، جو جائز خواہشات ہیں، اللہ اس کو آپ سننے اور جاننے والے ہیں، اللہ اس کو آپ پورا کر دینا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو بھائی، ہم مسلمان ہیں نا، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اگر ہمارا ایمان نہیں ہوتا اللہ پر، ہم اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، تو ہمارا یہاں پر بیٹھنا آنا کوئی بات نہیں ہے، بیکار کام ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بھائی، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد آ جانا چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، تو اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی مرضی سے میری اور آپ کی زندگی گزرنی چاہیے۔ یہاں پر ہماری مرضی نہیں چلے گی بھائی، یہاں پر ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اللہ کی مرضی کی عبادت کریں گے اور اللہ کی مرضی سے ہی ہم کو جانا ہے۔ یہاں ہماری مرضی نہیں چلے گی بھائی، جب چاہے مسجد کو آئیں، جب چاہے خطبے سے پہلے چلے جائیں یا خطبہ ختم ہونے کے بعد، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے بھائی، یہ ہماری اپنی مرضیاں ہیں۔ یہ اگر ہماری اپنی مرضی چلائیں گے، اس پر بھی اللہ سوال کرے گا، ناراض ہوگا، اور بڑی سخت وعید اللہ کے رسول نے بتائی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن، خطبہ نہیں، جمعہ کا دن ہوتا ہے، فرشتے ایک رجسٹر لے کر ہر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کا نام لکھتے ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کو آتے ہیں۔ بھائی کون؟ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کو آتے ہیں، ان کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں۔ اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے نا، خطبہ اتنا اہمیت والا ہے، اتنا فضیلت والا ہے، خطبے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی مخلوق خطبہ سننے بیٹھ جاتی ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خطبہ شروع ہونے کے بعد جو بندہ آتا ہے اس کا نام رجسٹر میں لکھا نہیں جاتا۔ اب میرے بھائی جتنے بھی خطبے کے بعد آئے ہیں، ذرا غور کرو، اکیلے میں غور کر لینا، سوچ لینا، آج کے رجسٹر میں میرا اور آپ کا نام نہیں لکھا ہے۔ یہ رجسٹر دوسرے جمعہ آنے سے پہلے اللہ کے پاس چلا جائے، ہماری سانسیں نکل جائے، اللہ کو کیا جواب دیں گے بھائی؟ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیسی مرضی ہم زندگی گزار رہے ہیں بھائی، اللہ کے بندے ہیں نا۔ اچھی چیز نہیں ہے بھائیو اتنی غفلت۔ خطبہ شروع ہو رہا ہے، 10-15 آدمی ہیں، کیا ہمارا مسلمان ہونا ہے؟ اللہ سے معافی مانگو بھائی، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی مرضی سے عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، تیری مرضی کے مطابق عبادتیں کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وعز وجل واتم واکبر۔ اقیموا الصلاۃ۔